حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورہ انفال کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کا ذکر فرمایا. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات کے اندر، ابتدائی حصے کے اندر اللہ نے مکے کے کفار اور مشرکین پر اپنا غصہ، اپنا غضب اور اپنا غیظ نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ یہ سورہ توبہ کی شروعات ہوتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جہاد کے مختلف آداب، احکام سورہ کے ابتدائی حصے میں بتائے، اور عملاً منافقین اور کفار مکہ اور مشرکین عرب سے جہاد کرنے کا اللہ نے ایمان والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اس کے بعد توبہ کے بعد کے حصے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک جنگ تبوک کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. یہ جنگ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، جو سن 9 ہجری کے اندر پیش آئی. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، مسلمان مکے پر اور عرب پر غالب آ گئے. تو مکے اور عرب کے باہر کی جو طاقتیں تھیں اس وقت کی، اللہ کے نبی کے دور کی جو عالمی طاقتیں تھیں، ان کی نظر بھی مسلمانوں کی طاقت پر پڑی اور انہیں اپنی تخت و تاج کا خطرہ محسوس ہوا. جیسے روم کی سلطنت اس وقت کی سپر پاور تھی، بڑی سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی. تو جب مسلمان فتح یاب ہوئے مکے کے اوپر اور تمام عرب مسلمان کے زیر نگی اور تابع ہو گئے، تو ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان عرب سے نکل کر ہماری حکومت تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے ارادہ کیا کہ مدینے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 9 ہجری کے اندر اس بات کی اطلاع ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جب اطلاع پھیلی تو تمام صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، کیونکہ روم کی جو طاقت تھی اس وقت کی سپر پاور تھی اور بڑی حکومت تھی. لہٰذا مدینے میں صحابہ کرام کو ہمیشہ اس حملے کا خطرہ لگا ہوا رہتا تھا. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی کی حکمت عملی کے اندر یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت مدینے پر حملہ کرنے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیتے اور اس حملے سے ان دشمنوں کو اپنی تیاری کا پورا موقع بھی نہیں ملتا. لہٰذا یہی حکمت عملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خلاف بھی آزمائی. آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ تمام کے تمام صحابہ اس جنگ کے لیے نکل جائیں. لہٰذا تمام کے تمام صحابہ کرام جو مدینے میں موجود تھے وہ اس جنگ کی تیاری کرنے لگے. 30,000 کا لشکر مکمل طور پر تیار ہوا. صحابہ کرام کی تعداد اس جنگ کے اندر 30,000 تھی. 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس لشکر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا تھا کہ 30,000 کا لشکر ہے، اور 30,000 کے لشکر کے لیے، 30,000 کی فوج کے لیے مختلف قسم کے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے. وہاں پر مال کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر غذا کی بھی ضرورت تھی، وہاں پر سواریوں کی بھی ضرورت تھی، وہاں پر جانوروں کی بھی ضرورت تھی، وہاں پر ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی. لیکن 30,000 کے لشکر کے سامنے یہ تمام ساز و سامان اللہ کے نبی کے پاس کم تھے. لہٰذا مدینے میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اس لشکر کی مدد کرے اور اللہ کے پاس اپنے لیے جنت حاصل کر لے.
صحابہ کرام نے جب اعلان سنا تو اپنے پاس جو جو صحابہ کرام دے سکتے تھے لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا. اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے تمام ساز و سامان کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک حصہ حضرت عمر نے اپنے گھر کے لیے رکھا اور ایک حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر جنگ کے لیے لا کر پیش کر دیا. تو حضرت عمر ان کا معاملہ ایک طرف, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر آج آپ کیا لائے ہیں؟ ابو بکر نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا جتنا بھی ساز و سامان تھا سارا کا سارا سمیٹ کر میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ جو ہے وہ تجارت کر کے بزنس کر کے مدینہ آئے تھے, جن اونٹوں پر مختلف قسم کی اشیاء تھی, کھانے پینے کی چیزیں تھی, غذائیں تھی اور مختلف اسباب تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 200 کے 200 اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے بارے میں اس موقع پر بشارت سنائی کہ اے عثمان, آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل کر لو دنیا کے اندر, وہ چیز آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. تو یہ بڑی خوشخبری, یہ عظیم خوشخبری اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنائی. تو یہ صحابہ کرام کی حالت تھی, جو جن سے جتنا ہو سکتا تھا صحابہ کرام اس قدر اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے تھے. لہٰذا لشکر تیار ہوا, 30,000 کی فوج تیار ہوئی. تو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے مدینے میں کہ جن کے پاس نہ کوئی سواری تھی, نہ کوئی جانور تھا, نہ کوئی ہتھیار تھا, نہ کوئی لباس تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام اور رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس آپ کے ساتھ جنگ میں چلنے کے لیے کچھ بھی سامان موجود نہیں ہے, لہٰذا اگر آپ ہمارے لیے سواری اور ہتھیار کا اگر انتظام کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان سے فرمایا کہ میرے پاس بھی آپ کے لیے انتظام کرنے کی کوئی سامان اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اگر جنگ پہ نہ بھی آئیں تو آپ کے لیے عذر ہے, اللہ کے پاس آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تمام مسلمانوں کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمام کے تمام مسلمان جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کا ایسا اعلان ہوتا تو ہر ایک پر, ہر شخص پر واجب ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے نکل جائے. لہٰذا اس موقع پر چند صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر رونے لگے کہ جن کے پاس مال و اسباب نہیں تھا, ہتھیار نہیں تھے اور نہ سوار ہو کر جانے کے لیے کوئی سواری میسر تھی. اور یہ جو موسم تھا بڑا گرمی کا موسم تھا, سخت ترین موسم تھا. یہ موسم جس میں اللہ کے نبی نے جنگ میں نکلنے کا اعلان کیا تھا, یہ بڑی شدت کی گرمی کا موسم تھا. اور ساتھ ہی ساتھ مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا وقت آ چکا تھا. مدینے کے اندر جتنے کھجور کے باغات تھے وہ مکمل طور پر تیار تھے, اب ان پھلوں کو نکالنے کا وقت آ چکا تھا. ایسے موقع پر ایک آزمائش کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے یہ جنگ کا موقع آیا. لہٰذا جو سچے پکے مسلمان تھے وہ ان تمام آزمائشوں کے باوجود اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے حاضر ہو گئے. لیکن جو منافقین تھے کہ جن کے دلوں میں کفر تھا, شرک تھا اور جن کے دلوں میں نفاق تھا, وہ لوگ مختلف قسم کے بہانے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بنانے لگے اور جنگ سے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرنے لگے. بہرحال جو لوگ جنگ سے پیچھے رہے وہ پیچھے رہے, لیکن جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں نکلے ان کی تعداد 30,000 تھی. 30,000 کی تعداد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور روم کی سرحد, روم کی باؤنڈری سے بالکل عین قریب تبوک کے مقام پر اللہ کے نبی نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی خبر اس روم کے بادشاہ ہرقل کو ہوئی تو اس کے دل کے اندر ہیبت اور ڈر اور خوف بیٹھ گیا. اس وقت کی سپر پاور, بڑی سلطنت, بڑی حکومت, ہر اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے,
ہتھیار کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ طاقتور، لیکن اللہ کے نبی کے اس اقدام کو دیکھ کر اس کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ قوم جو اپنے شہر سے نکل کر میری سلطنت کے قریب آ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈر اور خوف بٹھا دیا، اور وہ بادشاہ جنگ کے لیے میدان میں آیا ہی نہیں، وہیں سے پیٹ پھیر کر وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو اس مقام پر سربلند کیا اور آپ کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک اس مقام پر ٹھہرے رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مدینے میں آنے کے بعد سیدھا اپنے گھر کو نہیں جاتے تھے، بلکہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، وہاں رکتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کے حال چال لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینے میں بعض منافقین کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو نکلنا چاہتے تھے جنگ کے لیے، لیکن سستی کی بنا پر یا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں نکل سکے۔ سچے پکے ایمان والے تھے، سچے پکے مسلمان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ پر نہ نکل سکے، اور جب وہ جنگ پہ نہیں گئے تو ان کو اس بات کا بڑا پچھتاوا، بڑی شرمندگی ہوئی ان کو۔ ان میں حضرت امیہ بن خلف تھے، حضرت امیہ بن مالک تھے، اور حضرت ہلال ابن ہلال اور ایک صحابی تھے۔ یہ 3 صحابہ کرام جو جنگ کے اندر پیچھے رہ گئے تھے، اور ان تینوں کی حالت ایسی تھی کہ جب اللہ کے نبی مدینے سے جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو تیز رفتار سواری ہے، تیز رفتار گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، لہٰذا ہم 1-2-4 دن کے بعد بھی اگر مدینے سے نکلیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ لشکر میں جا کر شامل ہو جائیں گے اور جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سوچتے سوچتے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے بھی، وہاں پر ٹھہرے بھی رہے، اور دوبارہ وہاں سے پلٹ کر واپس بھی آ گئے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہ 3 صحابہ کرام کی بھی اللہ کے نبی نے خبر لی۔ 3 صحابہ کرام میں کعب بن مالک تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ تھے۔ تو اللہ کے نبی جب مدینے میں مسجد نبوی تشریف لائے تو منافقین اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور مختلف قسم کے بہانے بنانے لگے اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب تھی، اللہ کے رسول میرے لیے یہ عذر تھا، میرے پاس یہ پریشانی تھی، لہٰذا ہم جنگ کے اندر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام منافقوں کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو تم لوگ میرے سامنے بہانہ بتا رہے ہو، میں تمہاری باتوں پر یقین کرتا ہوں، لہذا تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، یہ 3 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ سچی بات اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس طاقت بھی تھی، ہمارے پاس استطاعت بھی تھی، ہمارے پاس ہتھیار بھی تھے، ہمارے پاس سواری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم جنگ کے لیے نہیں نکل سکے مدینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں اعلان کیا کہ تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، جب تک اللہ کی جانب سے تم لوگوں کے بارے میں کوئی برات، کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے ان تینوں صحابہ کرام کے بارے میں مدینے میں اعلان کروا دیا کہ ان تینوں لوگوں سے مدینے کا کوئی شخص، کوئی مسلمان بات چیت نہیں کرے گا۔ ان تینوں لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ سزا دی کہ ان لوگوں سے اللہ کا حکم آنے تک مدینے کا کوئی مسلمان ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے بارے میں ہوا تو مدینے میں ہم چلتے تھے، پھرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، لیکن مدینے کا کوئی آدمی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا تھا، اللہ کے نبی کی طرف بار بار اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو دیکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی مجھ کو دیکھتے تھے اور جیسے میں اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا اللہ کے نبی اپنی نظروں کو جھکا دیتے تھے۔ جیسے میں اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا اللہ کے نبی اپنی نظروں کو جھکا دیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔
حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے 30 دن تک معاملہ چلتا رہا. 30 دن تک مدینے کا کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی رشتہ دار ہم سے بات چیت کرنے والا نہیں تھا. حضرت قتادہ کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ حضرت قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے. میں حضرت قتادہ سے ملنے کے لیے ان کے باغ کے اندر، ان کی باغ کی دیوار کو کود کر پھلانگ کر ان کے پاس گیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت قتادہ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور میری طرف دیکھا بھی نہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں روتے ہوئے دوبارہ اس باغ کی دیوار کو پھلانگتے ہوئے اپنے گھر کو واپس آ گیا. 30 دن تک ایسے ہی معاملہ ہوا. 30 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں دیا کہ ان تینوں سے اب ان کی بیویاں بھی الگ ہو جائیں گی. اب تک ان کی بیویاں ان سے بات چیت کرتی تھی، ان کے گھر میں رہتی تھی، کرتی تھی، لیکن 30 دن کے بعد اللہ کے نبی کی جانب سے اعلان آیا کہ یہ تینوں اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں. لیکن یہ تینوں بھی اپنی اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے، لیکن ایک صحابی جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میرے جو شوہر ہیں وہ کمزور ہیں، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف اپنے شوہر کی خدمت کی حد تک ان کے پاس رہوں گی، لیکن کوئی ان سے بات چیت یا کوئی معاملہ ان سے نہیں کروں گی. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے اجازت دی تھی. لہٰذا حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 40 دن گزرنے کے بعد مزید 10 دنوں تک اللہ کے نبی نے ہماری بیویوں سے ہم کو جدا رہنے کا حکم دیا. تو یہ 50 دن کی مدت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی خطرناک اور بڑی آزمائش والی تھی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مدینہ ہمارے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ ہم کوئی اجنبی مقام پر، اجنبی جگہ پر رہ رہے ہیں. کوئی شخص ہم سے بات کرنے والا نہیں تھا. جس کسی سے ہم بات کرنا چاہتے وہ اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیا کرتا تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت تھی، یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ مدینے میں ہو رہا تھا، یہ بڑا آزمائش والا معاملہ تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسی آزمائش کے ساتھ ایک اور آزمائش مجھ پر آئی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ 3 صحابہ کرام کو مدینے کے اندر یہ سزا دی گئی ہے. لہٰذا غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت کعب بن مالک کے پاس ایک خط دے کر بھیجا. اس میں اس نے لکھا کہ کعب، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے رسول، آپ کے صاحب آپ کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ بڑے معزز اور بڑے مالدار اونچے خاندان کے شخص ہیں. لہٰذا آپ کے لیے ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دربار میں چلے آئیے، ہم آپ کو آپ کی شان کے مطابق عہدہ اور پوسٹ دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو اسی وقت پھاڑ کر چولہے کے اندر جلا دیا اور اس کے قاصد کو یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے لیے یہی میرا جواب ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 50 دن کی مدت پوری ہوئی. 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں براءت آئی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بعد 50 دن کے بعد صحابہ کرام کے سامنے یہ آیتوں کو پڑھ کے سنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کی بات لکھی تھی. جیسے ہی ان کی توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے حضرت کعب بن مالک کے پاس آئے اور ایک صحابی نے سوچا کہ میں اگر دوڑتے ہوئے کعب بن مالک کے گھر تک جاؤں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی. لہٰذا وہ صحابی اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں سے چلایا ہے کہ اے کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے تمہاری توبہ کو قبول کرنے کی آیتیں نازل کی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس اعلان کو سن کر مجھ کو اتنی خوشی ہوئی کہ جو اعلان کرنے والے صحابی تھے ان کو میں نے اپنے جسم کی چادر، اپنے جسم کے کپڑے اتار کر تحفے میں ان کو دے دیے. پھر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے خوشی کے مارے اپنے کپڑے اتار کے تو دے دیے، لیکن میرے پاس پہننے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے کپڑا ایک ادھار لیا، اپنے جسم پر اس کپڑے کو اتار پہنا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 3 صحابہ کرام آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تمام صحابہ کرام ان تینوں صحابہ کرام کو خوشخبری سنا رہے تھے اور مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا
اور قرآن مجید کے اندر تمہاری توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس موقع پر خوشخبری دی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا۔ حضرت ان تینوں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سچ بات کہی۔ اگر چاہتے تو یہ تین صحابہ بھی منافقین کی طرح کوئی بہانہ بنا کر، جھوٹا بہانہ بنا کر اللہ کے نبی کے پاس سے نکل سکتے تھے، لیکن ان تینوں نے سچائی کا، صداقت کا سہارا لیا اور جو کچھ سچا معاملہ تھا اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ حضرت کعب نے اس موقع پہ بیان فرمایا کہ میری سچائی کی وجہ سے، میری صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے آیتیں نازل فرمائی، لہٰذا آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ میرا جتنا بھی نقصان ہو جائے میں کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اس واقعے کو، جنگ تبوک کے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور ان تین صحابہ کرام کی قربانی کی اس توبہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس بات کی کا پیغام دیا کہ ہمیشہ صداقت اور سچائی کا ساتھ لینا چاہیے۔ سچائی کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو کچھ تکلیف پہنچ جائے، لیکن آگے چل کر آپ کو شرمندگی کا احساس اٹھانا نہیں پڑے گا، اور جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ آپ کا جھوٹ ظاہر ہوگا لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔